مصیبت تین طرح کی ہوتی ہیں۔ تین طرح کی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں۔ ایک مصیبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ایک مصیبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پیغام ہوتا ہے کہ تو واپس آ جا۔ پھر ایک مصیبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ پہلی جو قسم ہے مصیبت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش والی جو مصیبت ہے وہ صرف مومنوں پر ہوتی ہے، اللہ کے رستے پہ چلنے والے لوگوں پر وہ ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، کبھی بھوک کے خوف سے، کبھی مال کے خوف سے، کبھی جان کے خوف سے۔ یہ وہ مصیبتیں ہیں من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ پھر اللہ نے فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے، جو امتحان میں کامیاب ہونے والے، جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے اس پر پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ مصیبت آزمائش ہے۔ جیسے انبیاء کرام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، وہ ان کے لیے آزمائشیں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال تک وہ سلالہ کی پہاڑی پر بیماری کے دن کاٹتے رہے اور پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وہ ان پر آزمائش تھی جس میں انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آزمائشیں ڈالی، کبھی بیٹے کی قربانی، کبھی وطن کی قربانی، کبھی جان کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، کبھی مصر میں، تو کبھی عرب کے صحراؤں میں۔ یہ جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ جب آزمائش آتی ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف پہنچے، خواہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اس پر صبر کرتا ہے مومن، اللہ ہر تکلیف کے بدلے اسے اجر عطا فرماتا ہے، اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن ہے کون جس پر آزمائشیں آتی ہیں؟ فقط مومن کو ہی آزمایا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، صرف مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ مومن کے بغیر اللہ کسی کو آزماتا نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میرے رستے پہ پکا پکا جم کے رہتا ہے۔ جیسے بلال حبشی کو آزمایا گیا، تپتی ہوئی دھوپ میں اور صحرا کی گرم ریت پہ لٹایا گیا، پھر کوڑے لگائے گئے، پھر آگ کے انگاروں پہ ان کو رکھا گیا۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھ لیں، کتنی مشکل والی زندگی تھی، یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، وہ جو بیڑیوں سے نکل کر، قید خانے سے نکل کر پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مکے سے دوڑتے 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 مدینے آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے پاؤں سوج چکے تھے، بھوک لگی تھی، ہونٹ پک گئے تھے ان کے۔ ادھر حضور علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا صلح حدیبیہ پہ کہ اگر تمہارا کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس بھیج دیں گے، اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس چلا گیا تم واپس نہ کرنا۔ یہ ان کی شرط تھی، حضور علیہ السلام نے سین کر دی۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی مشکلوں کے بعد وہاں سے رہا ہو کے آئے تھے۔ ان کی شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی آدمی بھی مکے کا آپ کے پاس آئے تو آپ واپس بھیجیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا۔ یہ حضرت ابو بصیر پر قیامت تھی، ایک آزمائش کی قیامت، بڑی آزمائش، لیکن وہ پھر بھی الحمدللہ تھے جو محمد عربی کے سچے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، سچے غلام تھے۔ انہوں نے مکہ بھی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں مدینے میں نہ رہا
تو میں مکے میں بھی نہیں رہوں گا۔ پھر وہ شام کے کنارے چلے گئے، ملک شام کے بارڈر پہ چلے گئے، وہاں رہے۔ پھر بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اپنے سینے میں جما کے رکھا، مضبوط رہے۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے، اور بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی راہ حق پہ نکلے اور اس پر مصیبتیں نہ آئیں تو وہ رستہ بدل لے، یہ رستہ اس کا حق کا رستہ نہیں ہے، یہ منزل کی طرف اس کو نہیں لے کے جا رہا، یہ رستہ غلط ہے۔ اگر کوئی حق پہ نکلتا ہے پھر آزمائشیں آتی ہیں، پھر مومن کو اس کا اتنا اجر دیا جاتا ہے کہ مومن کل قیامت کے روز اپنے اجر کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ اجر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اجر جب انسان کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اس کو 1 روپے اللہ کے رستے پہ دینے والے کو 10 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو واجبات ادا کرتا ہے، جو غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، جو غریبوں مسکینوں کا اس کے اوپر حق ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو 1 روپے اللہ کے راہ پہ صدقہ دے گا، یعنی زکوٰۃ جو نکالے گا، اس کو 700 گنا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ دوسری قسم ہے اجر کی۔ پہلے قسم ہے جو عام صدقہ کیا جاتا ہے، وہ 10 گنا، پھر وہ صدقہ جو آپ پر واجب ہے وہ 700 گنا، تیسرا وہ ہے جو مومن کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اب مومن ہو گیا، جب مومن بنا تو سود کا کاروبار کرتا تھا پہلے جب کافر تھا، اب حکم یہ ملا کہ سود چھوڑ دے، تیرے اوپر سود حرام ہے۔ اب سود چھوڑتا ہے، بیوی بچے خاندان والے، پھر مال کا خسارہ، اب کیا بنے گا؟ اب یہ جو اس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، یہ آزمائش ہے اس کے۔ پہلے رشوت لیتا تھا جب جاہل تھا، اب اس کو حکم ملا، وہ مسلمان ہوا، حکم ملا کہ تو یہ رشوت چھوڑ دے، یہ حرام ہے۔ اب اس کے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی رشوت لے لے یار، کچھ نہیں ہوتا، سبھی کہتے ہیں، اس کے کام کرنے والے، اس کے کولیگ، اس کے ساتھ رہنے والے سبھی اسے کہتے ہیں کہ یار رشوت لے لے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار، مجھ پر رشوت حرام ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب کلمہ نہیں پڑھا تھا تب رشوت لیتا تھا، پڑھا ہے تب بھی لیتا رہوں، پھر فرق کیا ہوا مجھ میں اور کفر میں؟ ایمان اور کفر پھر کیا کوئی ڈیفرنٹ چیزیں تو نہ ہوئی؟ پھر تو وہی آپ کی نظر میں سود مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے، کافروں کے لیے بھی جائز ہے، رشوت کافروں کے لیے بھی جائز ہے، مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہوگی، زنا کافر بھی کرتے ہیں، جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر بھی زنا کر رہا ہے، یہ تو کوئی بات نہ۔ جب اللہ کے رستے پہ انسان آتا ہے پھر ثابت قدم رہتا ہے، اسے کہتے ہیں آزمائش۔ اب اس نے رزق حرام نہیں کھانا، اس پر پریشانیاں، اس پر بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہ بھائی میں نہیں جاؤں گا۔ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ اس مصیبت کو کہتے ہیں آزمائش۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصابرون اجرہم بغیر حساب، اے مومن تو نے مشکلات بڑی آسانی سے جھیلی ہیں، تھے بڑے مشکل لمحات، لیکن تو نے اللہ پہ چھوڑ دیا سب کچھ اپنے اللہ پہ چھوڑا، تو یہ تیرا ہر کام، ہر پریشانی تیری ہم نے کتاب میں لکھ دی تھی۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو فرما دیجئے اس وقت تک آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا کارساز اللہ ہے، مومن اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھوک سے نڈھال ہو جاؤں، میرے بچے بھوک و افلاس کی زندگی گزار لیں، مگر میں حرام نہیں کھا سکتا۔ مکے میں 2 ہی جماعتیں تھیں، ایک تھے سچے سچے لوگ اور پیغمبر کے پیروکار، ایک تھے مشرک لوگ، جھوٹے لوگ، 2 نمبر لوگ، ظالم لوگ، فراڈیے لوگ۔
اب اگر مومن بھی جھوٹ بولے تو پھر یہ کون سی جماعت کا ہے؟ میرے نبی پاک تو صادق الامین تھے، انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جھوٹ بولنے والے کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہی قرار نہیں دیا۔ اب آپ بتائیے، دو ہی جماعتیں تھیں مکے میں، لوگ جھوٹوں کو چھوڑ کر سچوں میں داخل ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری سوچ ادھر جا رہی ہو، تمہاری فکر، تمہارا ادھر مال کا لالچ۔ فرمایا نہیں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، سچے بن کے رہو۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں جو صحابہ کرام پر آئی، جو ان لوگوں پر آئی جو جہاد پہ جاتے تھے، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا آدھا سر اتر گیا، اب وہ بیچارہ اتنی پریشانی میں، اتنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا ہر سانس کے بدلے اس کو اس کا رب اجر دے رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری قسم ہے مصیبت کی، وہ ہے مصیبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان کو جب ہم اپنی نعمتیں دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں، پہلے بیٹا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اب اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کی خوشی کے لیے اس نے اللہ کے ہی قانون کو توڑ ڈالا۔ اب گانے بج رہے ہیں، اب وہ ناچنے والے آ گئے ہیں، اب وہ اسی کے قانون کی، اسی کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلے ہم سے نعمتیں مانگتے ہیں، پھر جب ہم نعمتیں دے دیتے ہیں پھر ہم سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں، پھر سرکش ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو تندرستی دے دے، یہ میرا بیٹا جوان ہو جائے۔ جب بیٹا جوان ہوا پھر اس بیٹے کو اس جاب پہ، اس نوکری پہ لگا دیا جہاں وہ حرام کما رہا ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں ہاں الحمدللہ میرے بیٹے نے محل بنا لیا ہے۔ یہ جو محل بنایا ہے یہ محل اللہ کو پسند نہیں ہے، اس محل میں آپ قرآن پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں۔ جو اللہ کی نافرمانیوں سے رزق کمایا جاتا ہے وہ رزق اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ وہ اللہ کے قانون کو توڑ کر آپ نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے کے کام کیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اسے پکڑتے ہیں نا، پھر جب اس کو عذاب دیتے ہیں، وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب ہم پھر اس پر مصیبتیں ڈالتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر ماں دعائیں کر رہی ہیں، باپ دعائیں کر رہا ہے، پھر مسجد میں آ کے دعائیں کروا رہے ہیں، پھر جا کے مدرسوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، علماء کے پاس جا رہے ہیں، میرے بیٹے کو اللہ تندرستی دے دے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، اب بھی وقت ہے، واپس آ جا۔ اب ایک آدمی سود کھا رہا ہے، اللہ اس کو بار بار کھینچتا ہے، کبھی کوئی پریشانی دی، سود کا کاروبار کر رہا ہے، کبھی بیٹا بیمار ہو گیا، کبھی بیوی بیمار ہوگی، کبھی خود کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، مصیبتیں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، بندے واپس آ جا، بندے واپس آ جا، بندے واپس آ جا۔ یہ اللہ اس پر دے عذاب ہی رہا ہے، لیکن یہ عذاب ہے اس کا پیغام، بندے چھوڑ دے یہ برائیاں، تو واپس آ جا۔ تو سچوں کی جماعت میں آ کر پھر واپس نکل گیا، کیسا تو بدبخت بنا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں سچی جماعت میں ہوں اور بولتا جھوٹ ہے، کہتا ہے میں ایک سچا انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، پھر خدا کی مانتا تو نہیں، نماز کا وقت آیا تو نہیں پڑھا۔ ذرا سوچئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کبھی جھوٹے نہیں ہوا کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کائنات والے کہتے ہیں، فرشتے بھی میرے حضور کو صادق الامین کہتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو بھی، کسی کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں، کسی کو عمر فاروق کہتے ہیں، کسی کو عثمان غنی کہتے ہیں، کسی کو شیر خدا حیدر قرار مولا علی کہتے ہیں، اور کسی کو حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کے سردار کہتے ہیں۔ یہ میرے حضور کے ماننے والوں، میرے حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا عالم، جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا پھر وہ جھوٹا نہیں رہتا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے ڈرائیور کی تنخواہ دی ہے کہ نہیں دی، نہ، پھر وہ ایک سیدھا آدمی، پھر وہ دو ٹوک بات کرنے والا آدمی ہوتا ہے،
پھر اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، پھر وہ کھرا ہوتا ہے، کھوٹا نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ اب اللہ فرما رہا ہے رزق حرام چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑا تو یہ آزمائش میں فیل ہو گیا۔ ڈر تو ہے بھوک کا، افلاس کا، غربت کا، رشتہ داروں نے محل بنا لیے، او بھائی انہوں نے اگر محل بنا لیے ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے بنائے ہیں، تو آپ اللہ کے فرما بردار بنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتا ہے ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو سوچنے والی۔ جو واعظ و نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں یہ آیت ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض انسان کی ایسی خطائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس اکیلے پر مصیبتیں نہیں آتی بلکہ پورے معاشرے میں بہت سارے لوگوں پر مصیبتیں آتی۔ مثلا ایک بیٹے نے کسی کو قتل کیا، اب اس کی ماں پر بھی مصیبت ہے، اس کے بھائی پر بھی مصیبتیں ہیں، اس کے باپ پر بھی مصیبتیں ہیں، رشتہ داروں پر بھی مصیبتیں آ گئی ہیں، پکڑنے والے اس کے پیچھے پھر رہے، اس کے دوستوں پر بھی۔ اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کے جھوٹ کا نشانہ بنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں۔ ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، یہ وہ برائیاں ہیں جو پورے معاشرے کو تباہ کرتی ہیں۔ ایک آدمی 2 نمبر سودا بیچتا ہے، وہ کتنے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب وہ خود پہ ظلم تو کر ہی رہا ہے، لیکن یہ وہ برائی ہے جو دوسروں کو ذلیل کرنے والی ہے، اس کو روکنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ان برائیوں کو جب تک نہ روکا جائے گا، اب کوئی رشوت کھانے والا ہے، بھلا افسر ہی ہو، اس کے بیج لگے ہوں، خوبصورت بیج ہوں، خوبصورت وردی ہو، خوبصورت طریقے سے وہ چل پھر رہا ہو اور کہتا ہو کہ میں ادارے کا ایک افسر ہوں، اور اس کے گھر کے اوپر پاکستانی جھنڈے لہرا رہے ہوں اور لکھا ہو، یہ شعر لکھے ہوں کہ میں محب وطن ہوں، میں وطن کا محافظ ہوں۔ اگر رشوت لیتا ہے یہ محافظ نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کا یا اپنے جس ملک میں وہ رہتا ہے وہ اس ملک کا قاتل ہے، اس کے ہاتھ میں زہر ہے، یہ زہر گھول گھول کے پلا رہا ہے جس سے ملک ایک بدبختی کی طرف جا رہا ہے، اس کا وطن مشکلات میں مزید جا رہا ہے، مزید پریشانیوں میں جا رہا ہے۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے کتنے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ ایک پیار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ڈاکو ہوتا ہے جو بندوق رکھ کے لوٹتا ہے، ایک ڈاکو ہوتا ہے جو تمہیں لالچ دے کے لوٹتا ہے، تجھے نوکری مل جائے گی، تجھے فلاں چیز مل جائے گی، تیرا بندہ رہا ہو جائے گا، تمہارے آدمی کو سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طریقے سے لوٹتے ہیں۔ یہ سبھی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب نازل فرماتا ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بڑی تو خطائیں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ اب تیسری جو قسم ہے مصیبت کی، وہ ہے اللہ کا عذاب۔ وہ ایک انفرادی طور پر انسان پر بھی آ سکتا ہے، ایک قبیلے پر بھی آ سکتا ہے، پوری قوم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تیسری قسم اللہ کے عذاب کی ہے، پھر اس میں جو انسان بھی دوڑنا چاہے پھر وہ نکل نہیں سکتا، جو انسان بھاگنا چاہے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کا عذاب۔ جو قومیں ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، یہ وہ مصیبتیں ہیں جو کفار پر آتی ہیں، یہ وہ مصیبتیں ہیں جو ٹال نہیں سکتی۔ جو اللہ کا عذاب آتا ہے ان کے غلط اعمال کی وجہ سے، یہ مصیبتیں وہ ہیں۔ اب یہ مصیبتیں ظاہراً کوئی مومن نظر آنے والا اس پر بھی آ سکتی، ظاہر تو مومن نظر آ رہا ہے لیکن سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ چھوڑ ہی نہیں رہا۔ اللہ نے ایک مرتبہ کھینچا، دوسری مرتبہ کھینچا، تیسری مرتبہ کھینچا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہا۔ اب مصیبت کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر اللہ سود پہ یا کوئی حرام روزی کمانے والے پہ، رشوت لینے والے پہ، جھوٹ بولنے والے پہ، اور 2 نمبر دندے کرنے والے پہ، ڈاکہ زنی کرنے والے پہ، زنا کرنے والے پہ، اور شراب بیچنے والے، اور لڑائیاں جھگڑے فساد فتنہ فساد پھیلانے والے، اگر ان کو اللہ پکڑ نہیں رہا، ڈیل دے دی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جس پر یہ اللہ کا عذاب آ جائے کہ وہ خوشحال زندگی بھی گزار رہا ہے اور سود بھی کھا رہا ہے، یہ بڑا خطرناک اللہ کا عذاب ہے۔
اللہ نے اس کو دنیا کی زندگی دے دی ہے آخرت کی زندگی کے بدلے. اب اللہ اسے کھینچ نہیں رہا. ظاہراً تو یہ بندہ مسلمان نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ اگر مسلمان ہوتا، جب تک وہ مسلمان ہوتا ہے اللہ اسے کھینچتا رہتا ہے. جب وہ واپس نہیں آتا، پکا تہیا ہے کہ میں نے رزق ہی یہاں سے کھانا ہے، پھر اللہ اس کی مہاریں کھول دیتا ہے. فرمایا لے کھا لے، اب تو رج رج کھا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بڑا عذاب تو آخرت کا عذاب ہے. بڑا عذاب، اللہ کا عذاب تو آخرت کا ہے، جہاں کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی آزمائشوں سے پاس ہونے والے لوگ. ایک دن ایک صحابی ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات عبادت کرتا رہا. صبح اس کی بیوی نے پوچھا آپ ساری رات روتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے میں عبادت کرتا ہوں کہ کل قیامت کے روز مجھے نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو جائے. وہ حضور کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے ساری رات عبادت کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی بنیں گے تو شفاعت نصیب ہوگی، اور ہم کہتے ہیں امت سے نکلیں گے تو معاذ اللہ شفاعت نصیب ہوگی. اگر جھوٹ، فراڈ، دو نمبری، یہ سب دو نمبر کام کرنے سے حضور کی شفاعت نصیب ہو تو پھر تو سب سے پہلے کافر ہی بخشے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ فراڈ میں ان کا شاید نمبر تھوڑا ہو. اس شخص کی بنسبت جس نے مذہب کے لیبل لگا کر لوگوں کو لوٹا ہے، اس نے جو دو نمبری کی ہے، اللہ تعالیٰ کو کافر پر ترس آ سکتا ہے لیکن اس منافق پر نہیں. مدینے میں بھی دو ہی جماعتیں تھیں مسلمانوں کی. ایک وہ مسلمان جو سچے اور سچے مسلمان تھے، ایک وہ مسلمان تھے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی جو جہاد بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجدیں بھی بناتے تھے، مسجدوں کی کمیٹیوں میں بھی شامل تھے، لیکن وہ دندے دو نمبر کرتے تھے. اس لیے ان کو منافق کہا جاتا تھا. وہ مسلمانوں میں شر اور فساد بھی چاہتے تھے، یہ اس وجہ سے ان کو منافق کہتے تھے. حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا کیا ہی خوب ارشاد ہے. آپ نے فرمایا منافق سے کافر ہونا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جہنم میں جہاں کافروں کا پیپ اور ریشہ گر رہا ہوگا، سب سے نیچے والی وادی میں منافق کا ٹھکانہ اللہ نے وہاں بنایا ہے. سب سے سخت ترین عذاب جو اللہ نے قیامت والے دن رکھا ہے منافقین کے لیے رکھا ہے. وہ منافق اسے کہتے ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا جنازہ حضور پڑھائیں، اس کو کفن بھی خود دیں، اس کی قبر میں بھی حضور اتریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیں، اس کی بخشش کے لیے ہر ہیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کریں، پھر بھی آواز آئے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ہم نے اس کو نہیں بخشنا. نبی پاک کی دعاؤں سے جو نہ بخشا جائے اسے منافق کہتے ہیں. منافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنیے، آپ کانپ جائیں گے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حالات جانتے تھے، ان پر وحی آتی تھی، وہ فتویٰ دیتے تھے، بات کرتے تھے، شریعت لاگو کرتے تھے دلوں کے حالات جان کا. یاد رکھنا اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہم آپ کے ظاہری اعمال پر ہی فتویٰ دیں گے. آپ بتائیں ہمارے ظاہری اعمال، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری اعمال کو دیکھ کے فتویٰ دیا جائے تو پھر جھوٹ بولنے والا آدمی منافق ہے، امانت میں خیانت کرنے والا آدمی منافق ہے، چاہے وہ صدر زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہو، چاہے مسجد کا صدر ہو، چاہے وہ بیت اللہ شریف کی کمیٹی کا صدر ہو. امانت میں خیانت کرنے والا آدمی منافق ہے، جھوٹ بولنے والا آدمی منافق ہے، وعدہ خلافی کرنے والا آدمی منافق ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ جب یہ عذاب کا سب سے بڑا خطرناک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور جھوٹ بول کے روزی کما رہا ہو، دو نمبری طریقے سے کما رہا ہو اور اللہ کی اس پر پکڑ نہ ہو رہی ہو. یہ ہے اللہ کا عذاب، بڑا عذاب جس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی ہے، دنیا کی زندگی دے دی ہے. اللہ نے یہی فرمایا کہ تیری پکڑ ہوگی، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے نجات نصیب فرمائے. اگر کوئی آزمائش آئے
تو آزمائشیں، امتحان یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بچے سے امتحان لیا جاتا ہے کالج یونیورسٹی میں یا جہاں پر بھی، تو امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ جب بچہ پاس ہوگا، جب امتحان میں پاس ہوگا، اس وقت وہ بیچارہ چکرا رہا ہوگا، اس وقت اس کو بھوک بھی لگی ہوگی، اس وقت وہ بڑا پریشان ہوگا جب اس پر امتحان ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب امتحان میں پاس ہوتا ہے پھر اس کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے۔ چوتھی کلاس والے کو 5ویں کلاس میں کر دیا جاتا ہے، 5ویں کلاس والے کو 6ٹھی میں کر دیا جاتا ہے، میٹرک والے کو 1st ایئر میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ پھر بڑا درجہ ملتا ہے جب انسان امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ یہ امتحان ہوتے ہی مومنوں کے، آزمائشیں آتی ہی مومنوں پر ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے۔ مبلغین بیچارے چلتے ہیں اللہ کے رستے پہ، ان پر طرح طرح کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، لوگ ان پر بڑے بڑے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بیچارے، وہ جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہزاروں لوگوں کو راہ راست پہ لگایا، ان لوگوں کے اوپر کتنی کتنی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ان لوگوں کو کتنی کتنی مشکلات، کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، کہاں کہاں بیچارے رات دن پھرتے رہتے ہیں، جہاں چوری ڈکیٹی کا ڈر ہوتا ہے وہ بیچارے اللہ کے دین کے لیے پھرتے ہوتے ہیں۔ لالچ بھی نہیں ان کو ہوتا، وہ بیچارے پیسے بھی نہیں کہتے یار ہمیں اتنے پیسے دینا، 50,000 دینا، 10,000 دینا، وہ بیچارے نہیں کہتے، کیوں؟ وہ اللہ کے دین کے لیے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ٹھگو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں 2 لاکھ روپے دے دیں، ہم تقریر کرنے کے لیے آئیں گے۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی سورت یاسین قرآن کا دل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا وهم مہتدون، تم ان لوگوں کے پیچھے چلو، تم ان کی اتباع کرو جو تمہیں دین پھیلانے کی اجرت نہیں لیتے۔ یہ نہیں کہتے ہمیں اس کی عوض یہ دے دو، ہم نے اتنا گھنٹہ لگایا ہے، 15 منٹ لگائے ہیں، ہم آپ کے یہاں آ کر 2 گھنٹے پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں دے دو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ہدایت والے وہی لوگ ہیں جو بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ نکلے ہی اللہ کے دین کے لیے ہیں، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے مبلغین جو اللہ کے رستے پہ نکلتے ہیں، مصیبتیں تو پھر آتی ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اعلان کر رکھا ہے۔ کیا؟ فالصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے بندے، جو نماز پڑھتا ہے ہم اس کو گن گن کے اجر دیتے ہیں۔ 27 نمازوں کا ثواب، جو کعبے میں پڑھے گا 1,00,000 کا ثواب، جو مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب، جو مسجد قباء میں پڑھے گا پھر 5,000 نمازوں کا ثواب۔ ایسے گن گن کے نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے، گن گن کے اجر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، تو ہم جو پھر رہے ہیں تیرے دین کے لیے، فرمایا تم جہاں بھی جاؤ، تم سونے کے لیے جاؤ، اٹھنے کے لیے جاؤ، تم قرآن پڑھنے کے لیے جاؤ، محلے میں جاؤ، گلی میں جاؤ، کسی کوچے میں جاؤ، فرمایا فالصابرون اجرہم بغیر حساب، تیرا رب گن کے اجر نہیں دے گا، بے حساب اجر عطا فرما دے گا۔